بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ بیٹے آپ سب لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ 9th کلاس کی پاک اسٹڈی کے چیپٹر نمبر 2 کے موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ جو MCQs ہیں نا، انشاءاللہ بھی سلوشن آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو ویڈیو آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اوورآل جو ہے نا ان تمام تر MCQs کی سمجھ آ سکے اور آپ کو کلیئر بھی ہو سکے، ٹھیک ہے جی۔ تو بیٹے سب سے پہلی MCQs ہے، اورنگزیب عالمگیر نے وفات پائی 1707 میں، ٹھیک ہے۔ 1906 میں قائم کی گئی تھی مسلم لیگ۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے ساتھ دیا تھا جرمنی کا۔ علماء نے برصغیر کو قرار دیا دارالحرب، ٹھیک ہے، دارالحرب۔ نہرو رپورٹ پیش کی گئی 1928 کے اندر۔ کرپس مشن ہندوستان آیا 1942 میں۔ قرارداد لاہور کس شخصیت نے پیش کی؟ AK فضل الحق نے۔ 1942 میں حکومت برطانیہ کا کس کی قیادت میں ایک مشن برصغیر آیا؟ سر اسٹیفرڈ کی، ٹھیک ہے، سر اسٹیفرڈ کرپس کی سربراہی میں۔ قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات کب پیش کیے؟ 1929 میں۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان میثاق لکھنؤ کب ہوا؟ 1916 کے اندر۔ قانون آزادی ہند کب منظور ہوا؟ 18 جولائی 1947 میں۔ قرارداد لاہور آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں کب منظوری ہوئی؟ 1940 میں۔ جنگ عظیم دوم کا کس سال میں آغاز ہوا؟ 1939 میں۔ قائد اعظم مسلم لیگ میں کب شامل ہوئے؟ 1913 کے اندر۔ قیام پاکستان کے بعد کس زبان کو قومی زبان قرار دیا گیا؟ اردو۔ کابینہ مشن پلان کتنے وزراء پر مشتمل تھا؟ 3۔ قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی میں۔ ہندوستان میں منٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ ہوا 1909 میں۔ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا 712 کے اندر۔ ٹیپو سلطان نے جام شہادت نوش کیا 1799 میں۔ سید احمد شہید اور ان کے رفیق یعنی دوست خاص رفیق خاص سید اسماعیل بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے 1831 میں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں پیدا ہوئے دلی میں۔ سر سید احمد خان نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا 1859 میں۔ برطانوی ہند میں صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا بنگال کا۔ 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے سیاسی بڑھ گئی بے چینی۔ اس کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا میثاق لکھنؤ کی بدولت۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی 1914 میں۔ تحریک خلافت کا آغاز ہوا 1919 کے اندر، اور تحریک خلافت میں ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیدادیں بیچ کر ہجرت کر گئے افغانستان۔ نہرو رپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کے درمیان تعلقات ہو گئے خراب۔ چودھری رحمت علی نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تصور کو پاکستان کا نام دیا 1933 کے اندر۔ مسلمانوں نے یوم نجات منایا 22 دسمبر 1939 کو۔ قرارداد لاہور کی مخالفت کی گاندھی نے اور ہندوؤں نے، ٹھیک ہے، یعنی الف اور بے دونوں نے۔ دوسری جنگ عظیم کا دورانیہ تھا 1939 سے 1945۔ ویول پلان پیش کیا گیا 1945 میں۔ 1945 میں انگلستان میں حکومت آئی لیبر پارٹی کی۔ مسلم لیگ نے عوامی سطح پر یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا 16 اگست 1946 کو۔
جنگ پلاسی میں شہید ہوئے نواب سراج الدولہ۔ سر سید احمد خان برصغیر کے مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے سیاسی طور پر۔ مسلمانان برصغیر کی یہ خواہش تھی کہ ان کا الگ ڈیش تسلیم کیا جائے، تشخص یعنی شناخت۔ مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدہ لکھنؤ پر پانی پھیر دیا نہرو رپورٹ نے۔ مسلمانوں کے لیے سر سید احمد خان کی حیثیت مسیحا سے کم نہ تھی۔ سیاسی قائد اعظم نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر دارالحکومت بنایا کراچی کو۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدہ کس کی مدد سے ہوا؟ عالمی بینک کی مدد سے۔ ریڈ کلف تھا وکیل۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت بینکوں کی کل شاخیں 487 تھیں مگر پاکستان کے حصے میں آئی 69۔ ناقص منصوبہ بندی کے باعث پاکستان کو کئی مسائل سے دو چار ہونا پڑا ریڈ کلف کی ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے۔ رمضان المبارک کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا 29 رمضان المبارک کو۔ لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا 1950 میں، اور لیاقت علی خان کب شہید ہوئے؟ 16 اکتوبر 1951 میں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ لیاقت علی خان۔ راولپنڈی کے کمپنی باغ میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا 16 اکتوبر 1951 کو۔ قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی؟ 1949 میں۔ اور 1956 کا آئین کتنی دیر نافذ العمل رہا؟ 2 سال اور 7 مہینے۔ مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنایا گیا 1955 میں۔ تقسیم ہند کے وقت برصغیر میں کتنی دیسی ریاستیں تھیں؟ 635۔ موجودہ بھارت کی جنوبی ریاستوں میں جو آندھرا پردیش ہے اور تلنگانہ ہے کا مشترکہ دارالحکومت ہے ممبئی۔ قبائلی علاقے صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو گئے 2020 میں۔ بھارت نے 17 نومبر 1948 کو قبضہ کیا حیدرآباد اور دکن پر۔ جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا لگایا 27 اکتوبر 1958 میں۔ جنرل ایوب خان نے کب مارشل لا لگایا؟ 1958 میں۔ 1969 میں کس صدر نے بنیادی جمہوریتوں کا نظام متعارف کروایا؟ ایوب خان نے۔ بنیادی جمہوریتوں کے ممبران کی کل تعداد کتنی تھی؟ 80,000۔ صدر ایوب خان نے زرعی اصلاحات کا اعلان کب کیا؟ 1960 میں۔ 1962 کا آئین کتنی دفعات پر مشتمل تھا؟ 250۔ 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے لاہور پر کس وقت حملہ کیا؟ صبح بالکل صبح سویرے۔ تیسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ کا دورانیہ تھا 1965 سے 1970۔ جنرل ایوب خان نے کتنے سال حکومت کی؟ 10 سال۔ جنرل ایوب خان نے کب حکومت کی باغ ڈور سنبھالی؟ 1958 میں۔ صدر ایوب خان نے مسلم فیملی لاز آرڈیننس نافذ کیا 1961 میں۔ جنرل ایوب خان نے صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا 17 فروری 1960 کو۔ اور پاک بھارت سرحدی تنازعات 1965 کے موسم بہار سے شروع ہو چکے تھے رن آف کچھ میں۔ اور جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں معاشی ترقی کی اوسطاً سالانہ شرح تھی 7% کے قریب۔ دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا دورانیہ 1960 سے 1965۔ اور 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کی 81۔ 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان سے کس سیاسی پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ پیپلز پارٹی نے۔ جنرل محمد یحییٰ خان نے کب حکومت سنبھالی؟ مارچ 1969 میں۔ صدر پاکستان جنرل محمد یحییٰ خان نے 1970 کے انتخابات کے کرانے کے لیے ایک آئینی ڈھانچہ
لیگل فریم آف ورک آرڈر کا اعلان کیا، جس کے مطابق قومی اسمبلی کی نشستوں کی کل تعداد 313۔ لیگل فریم ورک آف آرڈر 1970 میں انتخاب لڑنے کے لیے امیدوار کی کم از کم عمر کتنی مقرر کی گئی؟ 25 سال۔ بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا 1971 میں۔ کسی پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا معاشی ترقی کہلاتا ہے۔ وحدت مغربی پاکستان کا خاتمہ ہوا 1970 میں۔ مشرقی پاکستان کی آبادی کل آبادی کا کتنے فیصد تھی؟ 56%۔ 6 نکاتی فارمولہ کس نے پیش کیا؟ مجیب الرحمان نے۔ اور مشرقی پاکستان ایک الگ وطن بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھرا 1971 میں۔ 1971 میں عوامی لیگ کے سربراہ تھے ذوالفقار علی بھٹو، اور مشرقی پاکستان کے معاشی لحاظ سے علاقہ تھا پسماندہ، اور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، جو کہ عوام میں بہت زیادہ مقبول ہوا پیپلز پارٹی نے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس میں نے آپ کے ساتھ بیٹے ٹوٹل جو ہے نا وہ تقریباً 88 کے قریب جو ہے وہ ایم سی کیوز بیٹے ڈسکس کیے، اور اوور آل ایم سی کیوز آپ کو پڑھ کے بھی میں نے سنا دی، ٹھیک ہے۔ تو ہوپس ہو کہ بیٹے آپ کو ان تمام ایم سی کیوز کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس میرا بیٹے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، یہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے، آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور ٹیسٹ کے لیے سب کو بہت زیادہ بیسٹ آف لک، پیپر کے لیے بہت زیادہ بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔